السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کو سب کو خوش آمدید۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ہے؟ اس وقت 5:20 کا ٹائم ہو رہا ہے صبح کے۔ تو یہ میں کچن میں آئی ہوں، میں نے پراٹھا بنایا ہے اور چائے کا پانی رکھا ہے۔ اصل میں بات یہ ہوئی کہ رات کو بچے آئے نہیں تھے، گئے ہوئے تھے، تو جب تک بچے گھر واپس نہیں آئے تھے نیند نہیں آتی، تو 12 بجے تک تو میں ویسے جاگتی رہی۔ ایک بیٹا اپنے دوست کے پاس گیا ہوا تھا، ہر ایک ڈیوٹی پہ گیا ہوا تھا، تو جب تک آئے ہیں 12 بجے 12:30 تک، پھر میں نے ان کو کھانا وغیرہ دیا، اور ان سے باتیں کرنے میں انہوں نے آ کیا، بس پھر 1-1:30 بج گیا، تو مجھے نیند آئی بھی نہیں، اور میں اگر سوئی ہوں تو ہلکا صحیح سوئی ہوں کہ گرمیوں کی راتیں ویسے بھی چھوٹی ہوئی ہوتی ہیں بہت زیادہ، کہ مجھے اذان کی آواز آئی تو لگا کہ میں نے کہا کہ میں جاگ تو گئی ہوں تو کیوں نہ تہجد کی نماز ہی پڑھ لوں۔ اس کی رکھتے ہوتی ہیں کتنی، ویسے تو جتنی چاہے پڑھ لیں، تو 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھ سکتے ہیں، 6 پڑھ سکتے ہیں، 8 پڑھ سکتے ہیں۔ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے، 3 وتر ہوتے تھے۔ تو میں نے بھی پھر وضو کیا، اور میں نے اس کی 8 نفلیں پڑھی ہیں، اتنے میں باقی اذانیں بھی ہو گئی تھیں، تو ساتھ ہی بیٹھے ہوئے پھر فجر کی نماز پڑھی، تو بس پھر فجر کی نماز پڑھ کے دعائیں وغیرہ کر کے میں فارغ ہوئی ہوں، تو یہ ٹائم دیکھا تو 5:20 ہو رہے تھے، تو پھر پہلے تو سوچا کہ ایسے سو جاؤں، لیکن پھر میں نے کہا کہ چلے ناشتہ کر لیتی ہوں۔ ناشتوں میں انڈے کیا آملیٹ بنائے ہیں، پیاز تو کٹے ہوئے تھے لمبے لمبے، تو میں نے ان کو چھوٹا چھوٹا کاٹا نہیں، ان کو ایسے ہی مطلب توے پر میں نے کچا پکا کر کے اور ہری مرچیں کاٹ کے آملیٹ اسکرمبل سا کر دیا ہے، تو بس یہ آسان ترین طریقہ کیا ہے، اور جو اس طرح کر کے یہ آملیٹ بنا لیا ہے۔ اور جو میں نے یہ روٹی بنائی تھی، مطلب پراٹھا بنایا تھا، تو اس کے وہ بھی میں نے رولنگ پن بھی یوز نہیں کیا، میں نے ہاتھ سے ہی بڑھا لیا تھا۔ تہجد کی نماز پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے توفیق دے پڑھنے کی، تو کہ اللہ تعالیٰ آخری سب سے نیچے والے آسمان پہ آ جاتے ہیں، اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو جو میں مانگو میں دوں گا، اور ہے کوئی پکارنے والا جو مجھے پکارے، تو کوشش کرنی چاہیے، اگر ہمارے کوئی ایسی دعائیں ہیں جو ہمارے کام ہیں، کوئی پریشانی ہے، تو تہجد کی نماز نہیں چھوڑنے، ضرور دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں آسان کرے۔ ظاہری بات ہے اللہ کے سوا تو کوئی مشکل آسان کرنے والا نہیں ہے۔ بس اسی طرح میں نے پڑھی، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلے میں نے نماز پڑھی، مطلب نماز کے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، اور فجر کی نماز پڑھ کے بھی مجھے صبح روشنی بھی ہو گئی تھی، تو بس پھر یہ میں ناشتہ کر رہی ہوں۔ اگر میں یہ اس سے پہلے بنا لیتی تو سمجھے سحری ہو جاتی اور میں روزہ بھی رکھ سکتی تھی، لیکن دن بہت زیادہ لمبے ہیں، تو روزہ تو نہیں فی الحال، کیونکہ گرمی شدید پڑ رہی ہے، گرمی کی جو لہر آئی ہے وہ تو بہت ہی شدید ہے، لیکن انشاءاللہ پھر بعد میں رکھوں گی، میں روزے نفلی روزے رکھوں گی۔ یہ دوپہر کو میں نے بھنڈی گوشت بنایا تھا، یہ بھنڈی گوشت کی فائنل لک ہے۔ چھوٹی چھوٹی بھنڈیاں جو ہوتی ہیں وہ میں الگ کر لیتی ہوں، جب بھنڈی منگواتی ہوں تو اس کو میں شوربے کے لیے رکھ لیتی ہوں، اس کا صرف اوپر سے اور نیچے سے کاٹ کر تو وہ شوربہ بنا لیتے ہیں۔ جتنی دیر میں نے کچن میں مطلب گوشت چکن بنایا، تو اتنی دیر کے بعد پھر میں باہر چلی گئی تھی، تو باہر دھوپ بہت تھی، گرمی بہت تھی، تو میں نے کہا چلیں پانی دے لوں پودوں کو، تو کیمرہ موبائل ایک طرف رکھ دیا تھا، تو اس کی وجہ سے یہ اسٹل آ رہی ہے،
لیکن آپ چڑیوں کی اور جانوروں کی پرندوں کی چہچہاہٹ سنیں، کتنی زیادہ اچھی چہچہاہٹ ہے. ہر طرف سے پرندوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، آپ کو بھی سنائی دے رہی ہوں گی. پرندوں کی جو آوازیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں. تو یہ جو ان کا چہچہانا ہوتا ہے، بولنا ہوتا ہے، یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہیں. اور بعض اوقات ایسے لگتا ہے جیسے پرندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. یہ دیکھیں، یہ میں نے ٹیپ واٹر کھولا تھا، خالی تھی، اس سے میں نے یہ پانی دینا شروع کیا. میں نے پانی میں تقریباً روز دیتی ہوں پودوں کو. گرمیاں ہیں نا، تو گرمیوں میں تو 2 ٹائم دینا پڑتا ہے پودوں کو، ورنہ پودے جل جاتے ہیں. تو ایک صبح کے ٹائم اور ایک شام کے ٹائم. ٹھنڈے ٹائم میں دے تو بہت اچھا رہتا ہے، لیکن میرے پاس یہی ٹائم تھا، تو میں نے کہا چلیں اس میں ہی دے دیتی ہوں. کافی دھوپ اور گرمی ہوئی بھی ہے، تو اس میں بھی میں نے پودوں کو پانی دیا. پودے کتنے ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک جاندار چیزیں بنائی ہیں جو ہماری فضا کو صاف کرتی ہیں، ہمارے انوائرمنٹ کو آکسیجن دیتی ہیں اور صاف کرتی ہیں. تو پودے تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں جو ہماری فضا کو صاف کرتی ہیں. اور جو یہ ماحول میں اتنی زیادہ چینجز آ گئی ہیں، اتنی زیادہ گرمی آ گئی ہے، وہ بھی اسی لیے آ گئی ہے کہ کیونکہ ہر جگہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی جا رہی ہیں، اور جو پودے اور گرینری تھی وہ سب ختم ہوتے جا رہے ہیں، جنگل ختم ہوتا جا رہا ہے. اور ہمارے علاقے میں ہی تقریباً 6-7 نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی ہیں، اور وہاں سے سارا سبزہ ختم ہو گیا ہے. گھاس کے لیے یہ ہے کہ میں ٹیوب ایک جگہ، پائپ ایک جگہ چھوڑ دیتی ہوں، اور تھوڑی دیر بعد آ کر کے میں اسے پائپ کی جگہ بدل دیتی ہوں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ساری گھاسیں پانی لگ جاتا ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا کرے گا یہ گھاس ہماری سبز رہے گی اور سوکھنے سے بچ جائے گی. آپ کیسے ہیں؟ آپ میرا چینل کیسا لگا سبسکرائب کیے گا. یہ کل دوپہری کے پھول ہیں، اور یہ 2 دعائیں ہیں، اس کو بھی یاد کرنا چاہیے ہمیں. اللہ حافظ. پھر ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.